بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ٹی ایم خان۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن کیلکیلیا فلوریکا پہ۔ کیلکیلیا فلوریکا جو ہے یہ غدودوں کی سختی کو ختم کرنے والی دوا ہے۔ ایون کہ اگر کینسر میں بھی ایسے کچھ غدود بن جائیں جن میں ہارڈنس ہو، سختی ہو، اور گلڑ اگر لوگوں میں ہوتا ہے، وہ بھی دو مطلب قسم کے ہوتے ہیں، ایک تھوڑا سافٹ ہوتا ہے، ایک سخت ہوتا ہے۔ تو سافٹ پہ تو کونیم کام کرتی ہے، اور اگر سخت ہے گلڑ تو اس میں یہ کیلکیلیا فلوریکا اچھا کام کرتی ہے۔ میں کہیں بھی غدودوں میں سختی ہے، ہارڈنس ہے، تو یہ بہترین کام کرے گی۔ پھر ویریکوز وین، وریدوں کا پھیل جانا یا ویریکوز وین ہو جانا، عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں، بہت وزن اٹھانے والا کام کرتے ہیں، زیادہ چلنے والا ان کا کوئی کام ہے، تو ان کی ٹانگوں کی رگیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں، اس کو ویریکوز وین کہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ پھر عورتوں کے جو چھاتی ہیں ان میں سختی یا ان میں گلٹیاں، سخت گلٹیاں ہوں تو اس میں بھی اچھا کام کرتی ہے۔ تو پیدائشی آتشک ہے، منہ اور گلے کے زخم ہیں، ہڈیوں کا گلنا سڑنا، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، ہڈیوں کا ناسور، اور ایسے بچے جو دیر سے چلنا سیکھیں، وہ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے، جیسے کیلکیلیا فاس بھی اس میں ہے، کیلکیلیا کار بھی ہے، اور یہ کیلکیلیا فلور بھی کام آتی ہے اپنی علامات کے ساتھ۔ اچھا، مسوڑے جو ایسے آتے ہیں نا، بعض دفعہ مسوڑے پھولے ہوتے ہیں اور رخساروں پر سوجن ہوتی ہے، اور یہ مسوڑے سوج کر دانتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں انفیکشن اتنی نہیں ہوتی، درد بھی اتنا نہیں ہوتا اس کے باوجود، لیکن وہ مسوڑے سوجتے ہیں، اور جو دانت ہیں وہ مسوڑوں سے نکل آتے ہیں، وہ مطلب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ اچھا کام کرتی ہے۔ گلے میں جلن ہو اور جو گرم چیز کھانے سے کم ہو، اور اس میں بھی اچھا کام کرتی ہے۔ پھر ٹانسز ہوں، بچے غیر ہضم شدہ غذا کر رہے ہیں، جیسے کیلکیلیا کار میں بھی ہے۔ پھر مگد کی خارش ہو، مگد میں شقاق ہو، شقاق یعنی کہ فشر، ایک تو فیسچولا ہوتا ہے، ایمورائڈز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن فشر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مگد کا جو سفنکٹر ہے وہ کانسٹیپیشن کی وجہ کسی وجہ سے بھی اگر اس میں کریک پڑ جاتا ہے تو یہ وہاں اچھا کام کرتی ہے۔ خونی بواسیر ہو، مکد میں خارش ہو، بادی بواسیر میں بھی اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ کمر درد ہو، ایسی بادی بواسیر جس کے ساتھ کمر درد ہو، تو جیسے ایلیٹریس پارینوسا میں بھی ہے۔ اچھا، فوتوں میں سختی جو مردوں کے اس پہ خاص کے ساتھ جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں ان کی سختی ہے، اگر بس سختی کہیں بھی ہے، ہارڈنس کہیں بھی ہے، تو یہ وہاں اچھا کام کرتی ہے۔ رگوں کے گومڑوں میں اچھا کام کرتی ہے۔ اچھا، حرکت سے اس کی جو ہے تکالیف بڑھتی ہیں اور آرام کرنے سے کم ہوتی ہیں، یہ علامات برہینے میں بھی ہیں۔ تو روٹا میں یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کر اٹھتے ہیں تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آرام ہو جاتا ہے۔ برہینے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چلنے سے آپ کی جو تکلیفیں وہ بڑھتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور خاص چیز ہے کہ کلائی کے پشت کی رسولی، عام طور پہ لوگوں نے ہوتا ہے، کچھ عام تو نہیں لیکن کچھ لوگوں میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائی کے اوپر ایک گلٹی سی بن جاتی ہے، اور شروع میں تو اتنا نہیں محسوس ہوتا، جو آہستہ آہستہ بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ پورے جوائنٹ کو فکس کر دیتی ہے۔ پھر وہ آدمی وہ اس سائڈ والا ہاتھ ہلانے کے قابل بھی نہیں رہتا، اس سے کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اس کو پھر آپریٹ کیا جاتا ہے، آپریٹ کر کے اس کو گلٹی کو نکالا جاتا ہے، یہ بڑی ڈیپ ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ کلائی کی پشت کی جو رسولی ہے اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں پہ اگر سوجن ہے، جلد کا ایگزیما ہے، اور پھر اگر جلد میں دراڑیں پڑتی ہیں جیسے کریک سے پڑتے ہیں، مگد کا ناسور، جیسے پہلے تو میں نے فشر کی بات کی تھی، یہاں اب آگئی مگد کا ناسور یعنی فسچولا۔ تو فسچولا بھی بڑا پینفل ایک بیماری ہے، تو وہ بھی بڑی ٹائم ٹیکنگ ہے۔ اس میں فسچولا میں عام طور پہ میں کیلکیلیا فلور کے ساتھ زیادہ میں وہ سلیشیا استعمال کرتا ہوں، اور دوسری دعاؤں کے ساتھ سلیشیا کا میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ لیکن اس کا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے کہ 4 سے 6 ماہ لگ جاتے ہیں وہ جو تھریڈ سا اندر بنا ہوا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے میں، لیکن ہے کہ جو فیسچولے میں اس کا سلیشیا کا بھی بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ انگلیوں کے ناخنوں کے جڑوں کے پھوڑے، یہ کیلکیلیا میں نے بتایا تھا، تو سخت رسولیں کہیں بھی ہوں ان کو یہ تحلیل کرتی ہے۔ بعض عورتوں کے اگر یوٹرس کے اندر فیبرائڈز ہیں، اگر وہ ہارڈ ہیں، سخت ہیں،
تو ان کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ مطلب کہیں بھی غدودوں میں سختی ہے، اگر اس میں ہارڈنس ہے تو اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ ایون کہ اگر کینسر بھی ہے تو اس میں بھی اگر سختی ہے، ایون وہ ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کو بھی آپ یہ لمبے عرصے تک اگر آپ دیں گے، لیکن اس کو بار بار اس میڈیسن کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو مطلب 200 میں روزانہ ایک خوراک دیں یا ویکلی 1-2 خوراکیں دے دیں۔ 30 پوٹینسی میں آپ صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں، تو کچھ عرصے تک لگاتار دیں گے تو یہ انشاءاللہ بہترین کام کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کے جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اگر اور بھی کوئی استفادہ کرے گا تو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بہت شکریہ۔